بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی تعریفیں خالق کائنات کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مجھے عامر عثمان عادل کہتے ہیں اور آپ اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں. کل بروز بدھ بنگلہ دیش کی عدالت نے ایک انتہائی اہم مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 20 طالب علموں کو جو کہ بنگلہ دیش کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے طالب علم تھے ان کو سزائے موت کا حکم سنایا. ایک مشہور مقدمہ قتل تھا 2019 میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں بنگلہ دیش یونیورسٹی کے طالب علم فہد ابرار کو اس کے ساتھی طالب علموں نے 6 گھنٹے تک بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو بالآخر تشدد سے مار دیا اور اس کی لاش کو مسخ کیا. یہ مقدمہ قتل تھا اور ابرار فہد پر غصہ ان طالب علموں نے اس بات کا نکالا. اس کا جرم، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد پر تنقید کرتے ہوئے فیس بک پر محض ایک پوسٹ کر دی تھی اور اس کا غصہ اتارنے کے لیے بنگلہ دیش کی جو حکمران جماعت ہے اس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کے نوجوانوں نے، کارکنوں نے ابرار فہد کو بری طرح سے وحشیانہ انداز میں مار دیا تھا. یہ مقدمہ قتل اس کی پیروی جاری تھی اور کل بدھ کے روز عدالت نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے ایف آئی آر کے نامزد جو ملزمان تھے جو سارے کے سارے 20 سے 22 برس کی عمر کے طالب علم ہیں ان میں سے 20 طالب علموں کو سزائے موت سنائی، 5 طالب علموں کو عمر قید کی سزا دی گئی جبکہ 3 ملزمان تاحال مفرور ہیں. اس کا پس منظر ہم آپ کو بتا دیں ناظرین. یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک بڑا مقدمہ تھا. واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا کہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی اس میں زیر تعلیم تیسرے سال کے طالب علم ابرار فہد کو اس کے ساتھی طالب علموں نے 6 گھنٹے تک بری طرح تشدد کیا، مارا پیٹا کرکٹ بیٹ سے اور دیگر آلات سے، اور وہ اس پر غصہ اس بات کا اتار رہے تھے. ابرار فہد نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر حسینہ واجد بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے بارے میں ایک پوسٹ کر کے ان پر تنقید کی تھی اس فیصلے پر جو انہوں نے کچھ روز قبل بھارت کے ساتھ پانی کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا تھا. ابرار فہد کا قصور محض اپنی پرائم منسٹر پر بھارت کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر ایک تنقید تھا جو برداشت نہ ہوئی. حکمران جماعت کی ذیلی ونگ، اسٹوڈنٹس ونگ جو چھاترا کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے طالب علموں نے مبینہ طور پر اس روز ابرار فہد کو مسلسل 6 گھنٹے تک مارا وحشیانہ انداز میں، اور مرنے کے بعد اس کی لاش کو مسخ کیا اور اس کی لاش جو تھی ہاسٹل میں اس کے کمرے سے ملی تھی، پائی گئی تھی. گرفتاریاں ہو گئی تھیں، مقدمہ درج ہو گیا تھا. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد وہ چل کر گئی تھیں ابرار فہد کے گھر اور انہوں نے غمزدہ ماں کو دلاسا دیا تھا اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروا دی تھی. کل بدھ کو بنگلہ دیشی عدالت نے ان 20 طالب علموں کو جو اس کے قتل میں براہ راست ملوث تھے سزائے موت سنا دی. 5 طالب علموں کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے. ابھی تک 3 طالب علم مفرور ہیں اور اس فیصلے کے آنے کے بعد مقتول طالب علم کے والد برکت اللہ کا کہنا تھا کہ میں اطمینان کا اظہار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں انصاف مل گیا. ناظرین، یہاں تھوڑا سا ابرار فہد کا پروفائل ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ کس قدر لائق ذہین طالب علم تھا. اس نے ٹاپ کیا تھا میٹرک میں، انٹر میں، اور اس کو بنگلہ دیش کی تمام بڑی یونیورسٹیز نے داخلے کی پیشکش کی تھی اور اس نے میڈیکل کالج کے لیے اپنا انٹری ٹیسٹ بھی پاس کر رکھا تھا. اس نے تمام بڑی یونیورسٹیز کے لیے داخلوں کے انٹری ٹیسٹ بھی نمایاں حیثیت میں پاس کیے تھے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو بیرون ملک سے بھی یونیورسٹیز کی جانب سے ایٹامک انرجی میں داخلے کی آفرز کی گئی تھیں، لیکن اس نے جینیٹک سائنس پڑھنے کے لیے اپنے ہی وطن کی بنگلہ دیش انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی کا انتخاب کیا تھا. اتنا ہونہار، اتنا لائق طالب علم، اپنے ماں باپ کا لاڈلا، آنکھوں کا تارا، راج دلارا، صرف قصور اس کا کیا ٹھہرا کہ اس نے اپنے ملک کی وزیر اعظم پر فیس بک پر صرف ایک فیصلے پر تنقید کر دی تھی. لیکن ناظرین، اس واقعے کا دوسرا رخ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی عدالت نے بلا تامل ایک بڑا مضبوط فیصلہ کیا ہے
کہ وہ جتھا، وہ گروہ طالب علموں کا جنہوں نے ایک معصوم طالب علم کی اپنے یونیورسٹی فیلو کی جان لے لی تھی، ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے ان کو سزائے موت سنائی ہے، 20 کے 20 طالب علموں کو، 5 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ تو یہ ضروری ہو گیا ہے، پاکستان ہو یا بنگلہ دیش، جہاں بھی بپھرے ہوئے ہجوم، وحشی نوجوان درندے بن کر انسانی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیں، وہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ قانون اپنا رستہ بنائے، عدلیہ مضبوط فیصلے کرے اور پھر ان مضبوط فیصلوں پر اطلاق بھی ہو۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بنگلہ دیش میں سزائے موت کا ریشو بہت زیادہ ہے، وہاں سزائے موت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اور لائنیں لگی ہوئی ہیں جن لوگوں کو سزائے موت سنا دی جا چکی ہے اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں سانحہ سیالکوٹ، اس کے بعد ایک بالکل یہ عوامی مطالبہ بن چکا ہے کہ عدالتیں ایسے تمام لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتیں، اسپیڈی ٹرائل ہو اور ان لوگوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا جائے تاکہ یہ سلسلہ وحشت کا رک سکے۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب۔